السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پروگرام ڈیسائفر ود عبدالباسط۔ میں ہوں منتہا حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ایس سی او سمٹ میں ایک سائیڈ لائن میٹنگ کی ہے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ، جہاں ایک جانب یہ میٹنگ ایس سی او سمٹ میں ہوئی، وہیں دوسری جانب نریندر مودی صاحب نے بھی رخ کیا ہے رشیا کا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آسٹریا کا بھی وزٹ کیا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کچھ گلوبل ورلڈ آرڈر کی صورت میں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہمیں اس دورے کو دکھائی دے رہا ہے، جو کرنٹ سٹیٹس ہے رشیا کا اس تناظر میں۔ ساتھ ہی ساتھ نیٹو کی بھی ہم نے گیدرنگ ایک سمٹ دیکھا جو کہ 75th اینیورسری تھی نیٹو کی، یہ یو کین سے سیلیبریٹ کی گئی واشنگٹن میں۔ لیکن نیٹو کے جو اہداف تھے، جو مقاصد تھے اور جو بنیادی اس کی ٹرمینالوجیز تھیں جن پر نیٹو کا جو پورا وجود ہے وہ بیس کیا گیا اور اس کو بنایا گیا، سو آج کے دور میں وہ ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ نظر آتا ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ نیٹو کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور اس سمٹ میں بھی کیا اہداف تھے جن کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مزید ناظرین، برہان وانی کی شہادت کو 8 سال کا عرصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب آزادی کی تحریک نے بھی ایک نیا جوش پکڑ لیا ہے۔ 8 جولائی کو ہی کشمیری مجاہدین نے کٹھوعہ کے مقام پر 5 بھارتی فوجیوں کو بھی جہنم واصل کیا ہے، جس کو لے کر اب پھر سے بھارت اپنی روایتی بیان بازیوں کی جانب چل پڑا ہے، اور یہ روایتی بیان بازیاں ہیں کیا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آذربائیجان کے پریزیڈنٹ نے بھی وزٹ کیا ہے پاکستان کا، اور 15 ایم او یوز جو ہیں اس پر بائیلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ سے لے کر انرجی سیکٹر میں کوآپریشن کی بات کی گئی۔ یہ ایم او یوز میں تھا کیا، اور اس کو بھی پروگرام کا آج ہم حصہ بنائیں گے۔ سو اسٹارٹنگ دا پروگرام، شہباز شریف صاحب کی ایک سائیڈ لائن میٹنگ ہوئی پیوٹن صاحب سے، اور دوسری جانب نریندر مودی بھی پائے گئے رشیا میں۔ انٹرنیشنل میڈیا کافی اضطراب کا شکار ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تو بڑے اہم موضوعات آج چنے ہیں منتہا، اور اب پتہ نہیں 35-40 منٹوں میں ہم کس طرح کور کریں گے، بٹ ہم دونوں مل کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ناظرین تک زیادہ سے زیادہ کچھ انفارمیشن بھی پہنچائیں، کچھ اپنے تجزیہ بھی دیں۔ اچھا، جہاں تک شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا تعلق ہے صدر پیوٹن، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اچھی یا ایک خاص ڈیولپمنٹ، اہم ڈیولپمنٹ۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا۔ اب اس فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں مل جائیں گی، پی ٹی آئی کو پارلیمنٹری پارٹی کے طور پر بھی تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ فیصلہ بڑا دھچکا ثابت ہونے جا رہا ہے نون لیگ کے لیے، نون لیگ کو یا اس وقت حکومت جو ہے، لیکن اوور آل خوش ہیں لوگ، گو کہ حکومتی جو آفیشلز ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں، لیکن اسٹل آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیشن اوور آل۔ آپ لوگوں نے باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ جی اب چونکہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ ابھرے گی، اس کی شاید 114 سیٹیں ہو جائیں گی اب، جبکہ پی ایم ایل این کی بھی اس سے کم ہیں اور پیپلز پارٹی کی اس سے بھی کم ہیں۔ تو اب جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا تھا یا سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، تو ان کی اب وہ بھی شاید انویلڈ قرار دے دیے جائیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، وہ اب ٹھیک ہے، کام ہو گیا، اب وہ سارا پینڈوراز باکس کو نہیں کھولا چاہتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھئے نا تو میں تو یہی کہوں گا کہ اب ان باتوں کو بھول جائیے کہ سینٹ کا الیکشن دوبارہ ہو یا پریزیڈنشل الیکشن دوبارہ ہو، اس کو اب رہنے دیجئے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی اکثریتی جماعت کے طور پہ آ گئی ہے، تو اب ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ایکسیپٹ پی ٹی آئی کو بھی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور جو اس وقت حکومت ہے اس کو بھی کچھ ریالٹیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں، حالانکہ ہم نہ آپ ایکسپرٹ ہیں قانون کی نہ میں ہوں آئین کا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ صدر صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم سے مشورہ کر کے ایک ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے پرائم منسٹر دوبارہ لے لیں۔ اور اگر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ وہ بھی ایک کلیم کرتے ہیں نا کہ ہماری بھی 209، اعظم طارڑ صاحب نے کہا جو ہمارے وزیر قانون ہیں کہ ابھی تک ہمیں 209 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، تو اگر یہ ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں تو یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب لیکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں نہیں کہتے، کیا بات آگے بنتی ہے، وی ڈو ناٹ نو، لیکن میرا خیال ہے بس یہی ہمارا تبصرہ ہے اس وقت، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو۔ اگر نیشنل ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے
نئے انتخابات کروانا آسان کام نہیں ہوتا، اور باہر روپے خرچ ہوتے ہیں، پھر وہی نگراں سیٹ اپ کی کہانیاں، تو مطلب بہت اس میں رکاوٹیں بھی ہیں اور الجھنیں بھی ہیں، تو ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے. تو اب یہی ہے کہ سیدھا سیدھا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں ایک بار پھر. اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر پی ٹی آئی کو پریزیڈنٹ صاحب آفر کریں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی جمہوریتوں میں نے ہم دیکھا کہ بٹ چینج اگر آنی ہے تو وہ ہاؤس کے اندر سے آئے رادر دین کہ ہم پھر الیکشنز کی جانب جائیں. تو اب الیکشنز کو ہم شاید متحمل نہیں ہو سکتے. اب آتے ہیں، آپ نے شہباز شریف صاحب کی اور صدر پیوٹن کی ملاقاتوں کا ذکر کیا. جب بھی روس کے صدر سے ہمارے وزیر اعظم کی اور رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان میں ایک بڑا ایک یوفوریا سا بلڈ ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیے بڑی زبردست ملاقات یہ ہوئی. یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہیں اور میں پہلے بھی اس سے بار کہتا رہوں کہ صدر پیوٹن کو تقریباً اب 24-25 سال حکومت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن وہ آج تک پاکستان کے دورے پہ نہیں آئے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح دیکھتے ہیں. گو کہ پاکستان ان کے لیے ایک بڑا اہم ملک ہے، وہ چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بائیلیٹرل تعلقات ہمیں آگے بڑھیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اینگسٹ ہے، ایک تذبذب کا ہم شکار ہیں. ہم انڈیسائسو ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ روس پاکستان اسٹیل ملز کو اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا، کاسا 1000 پروجیکٹ میں وہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا، اور اب بھی انہوں نے آفر کی ہے. کچھ میں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو آئی پی ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اس پہ وہ پاکستان کا جو ہمارے ہاں جو ہم نے گیس پائپ لائن بچھانی ہے اس میں وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے روس. لیکن ہمارے ہاں لوگ ابھی اس کو اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہم امریکہ کی سینکشنز میں تو نہیں آ جائیں گے، اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اور بھارت روس ہم بارٹر ٹریڈ، سوویت یونین کی بات کروں، ہم بارٹر ٹریڈ بھی کیا کرتے تھے. پاکستان اسٹیل مل کے ہم اسپیئر پارٹس منگواتے تھے اور ہمارے یہاں سے بے شمار ٹیکسٹائل کی چیزیں جاتی تھیں سوویت یونین. تو تمام چیزیں ممکن ہیں، تھوڑا سا ہم ڈیسائسو سے نکلیں. اور دیکھیے نا ابھی مودی صاحب چلے گئے روس، اس کے باوجود کہ وہ SCO کانفرنس میں نہیں گئے، سمٹ کانفرنس میں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا، لیکن وہ 8-9 جولائی میں روس میں تھے اور بڑا زبردست ان کا وزٹ گیا. اگر آپ دیکھیے ان دونوں ممالک کے درمیان اور دیکھیے بائیلیٹرلی تو بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. اس کے باوجود کہ اگر آپ یوکرین کے صدر کے جو ٹویٹ آیا ہے زیلنسکی کا، فوری انہوں نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے، بڑا سخت ریئیکشن دیا. انہوں نے کہا ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ کہ دنیا کا جو سب سے بڑا، جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، وہ گلے مل رہے ہیں ایک کرمنل کے ساتھ. اور اس دن سیم ڈے اٹیک بھی ہوا ایک بچوں کے ہاسپٹل میں، جس میں کوئی 37 یا کچھ بچے مارے بھی گئے. تو زیلنسکی کی جانب سے اور پھر US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں اسپوکس پرسن، ان کا 2 بار یہ آیا ہے کہ جی ہمیں اس پہ کوئی تحفظات ہیں. اور یہ کوئی دیکھیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہم پہلے ڈسائفر میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت اس وقت جو ہے نا وہ ایک بڑی مشکل سا ملک ہو گیا ہے، کیونکہ جب آپ 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں نا تو مسائل تو بنتے ہیں. ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن دنیا کے ساتھ ڈیولپ ہوتی رہے، اور دوسری طرف آپ کی روس کے ساتھ اسپیشل اینڈ پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. جو پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ، پریویلیج اسپیشل اینڈ پریویلیجڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو اب ایک طرف ان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور دوسری طرف ان کے ساتھ بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو یہ کانفلکٹنگ چیزیں ہیں نا، یہ انہیرنٹلی کانفلکٹنگ ہیں. اس وجہ سے اس میں کوئی بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوگا. ایونچولی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کبھی، لیکن ایونچولی بھارت کے لیے ایک مشکل تو کھڑی ہوگی. میں سمجھ سکتا ہوں بھارت کا نقطہ نظر، کیونکہ سوویت یونین نے اور پھر روس نے بھی ہمیشہ بھارت کو بہت سے معاملات میں سپورٹ کیا ہے. اگر آپ اس ریجن ہی کو دیکھ لیجئے تو جموں اور کشمیر میں سیکیورٹی کونسل کی بہت سی ریزولوشنز آئیں
جو کہ روس نے ان کو ویٹو کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھیے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے مودی صاحب کے وزٹ کے بعد, اگر آپ اس میں اٹھا کے دیکھیے پیراگراف 63, پیراگراف 63 میں روس جو کتھوا میں جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں, تو وہ روس نے بھی کنڈیم کیا بھارت کے ساتھ ساتھ, اور اس کو ٹیررزم قرار دے دیا گیا. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے آخری سیگمنٹ میں. کراس بارڈر ٹیررسٹ موومنٹ کی بات کی انہوں نے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس بھی جو ہے وہ جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی, اس کو وہ دہشت گردی کے طور پہ دیکھتا ہے, جو کہ ہمارے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے ایک میٹر آف کنسرن تو ہونا چاہیے نا. بالکل. اور ہماری سفارتکاری کے لیے بھی ایک ایشو, ایک چیلنج ہونا چاہیے کہ ایک تحریک ہے جو کہ بالکل قوانین کے مطابق ہے, بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے, اس کو روس جیسا ملک بھی دیکھ رہا ہے کہ جی یہ دہشت گردی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس نے بھی بھارت کے پیچھے, کیونکہ روس کی اپنی مجبوریاں ہیں اس وقت یوکرین وار کی وجہ سے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوا کہ دنیا نے جب کرٹیسائز کیا تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید مودی کنونس کر لیں پیوٹن صاحب کو کہ جی بس آپ سیز فائر کر لیجئے, اور یہ وزٹ اس لیے بڑا اہم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو وزٹ جسٹیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنے دل کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی خیر کی خبر نکل آئے. مجھے مطلب میں سوچ سکتا ہوں کہ مودی صاحب نے یہ ذکر کیا ہوگا, لیکن جو یوکرین پہ لینگویج آئی نا ڈیکلریشن میں, اس میں کوئی ایسی ہمیں امید نظر نہیں آتی جس سے یہ تاثر ملے کہ کوئی بہت پیش رفت ہوئی ہے یا کہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کوئی بات مانی ہے. تو جو لینگویج ہے بڑی اینوڈائن قسم کی لینگویج ہے, اس نے بس ذکر کر دیا یوکرین کا کہ جی پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹ اراؤنڈ یوکرین, ان یوکرین کی بات نہیں کی, اراؤنڈ یوکرین. اور ان اراؤنڈ کا بڑا معاملہ چلتا ہے. یہ جب سے سوویت یونین نے افغانستان پہ بھی حملہ کیا تھا نا, اس میں بھی یہ ان اراؤنڈ پہ ہم جو سفارتکار تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس وقت یہ ان کا لفظ کیوں آیا اور اراؤنڈ کا لفظ کیوں آیا. تو اس سے بڑی بحث ہوتی تھی ہمارے اپنے اندر, فورن آفس کے اندر بھی. تو ان اور اراؤنڈ کی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے سیز فائر ہونی چاہیے, دونوں یوکرین اور روس جو ہیں وہ بوتھ پارٹیز شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر اور ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا اینڈ آن دا بیسس آف UN چارٹر. تو یہ UN چارٹر وغیرہ تو سب بات کرتے ہیں نا, لیکن UN چارٹر کی مودی صاحب ہی بات کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں جنہوں نے جموں اور کشمیر کی جو ان کا جو انalienable رائٹ ہے وہ ان سے چھین رکھا ہے اور بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. اور اس کے بعد پھر آبویسلی اسی ڈکلریشن میں وزٹ میں رشیا نے جو پرماننٹ ایک سیٹ ہے انڈیا کی UN سیکیورٹی کونسل کی, جس کی وہ بہت کوشش کر رہا ہے G4 کنٹریز کے ساتھ اس گروپ میں, اس کی بھی تائید کی ہے کہ ان کو ملنا چاہیے بھارت کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ اگر آپ دیکھیے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے 10 یا 12 بلین ڈالر کا ہوا کرتا تھا. پچھلے ایک سال میں یہ ٹریڈ بائیلیٹرل بڑھ کر 60 بلین ڈالر ہو گیا, 60. اور بیلنس آف ٹریڈ از ہیویلی ان فیور آف رشیا, بیکاز وہاں سے اب انہوں نے تیل لینا شروع کر دیا کروڈ آئل. اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک جو یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہم اس کو 100 بلین ڈالر تک لے کر جائیں گے. چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, ان کو کر لینا چاہیے. لیکن اس سے ایک سوال جو ہے نا وہ ابھرتا ہے کہ اب SCO کا فیوچر کیا ہوگا اور برکس کا فیوچر کیا ہوگا, کیونکہ برکس میں اس سال کازان جو ایک شہر ہے رشیا میں وہاں پہ ہونے جا رہی, اور لگتا ہے کہ مودی بھی وہاں پہ ہوں گے اگر وہ پریزیڈنٹ شی کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہتے تو. لیکن اب چونکہ اینول سمٹ ہو گئی ہے تو شاید وہ نہ بھی جائیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ برکس کے سمٹ میں وہ چلے جائیں گے, کیونکہ کازان میں اور ایک اور شہر میں بھارت 2 کانسلیٹس بھی کھول رہا ہے اپنی. صحیح. تو کازان میں یہ ایک ڈیولپمنٹ اچھی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے
یہ سارے جو معاملات ہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے کیا ہے. ہم ابھی بھی انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہمارا رشیا کے ساتھ ہے اور بھی بہت سے میکنزم موجود ہیں, لیکن ہم نے ان کو صحیح طور پہ ایکٹیویٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. اس طرح میں نے بھی کہا کہ ہم انڈیسائسونیس کا شکار ہیں. ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ روس سے تعلقات ہمارے بڑھیں, لیکن دوسری جانب ہم پھر امریکی سینکشنز کا بھی سوچتے ہیں, پھر IMF کا ہمارا پروگرام بھی ہے, تو ہماری ڈپینڈنس بہت زیادہ ہے امریکہ کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم زیادہ محتاط ہیں. بھارت کے پاس اسپیس ابھی بھی زیادہ ہے, تو وہ تھوڑا بہت ہر ایک کے ساتھ لیکن ہاب ناب ود ایوری ون. لیکن ہمیں بھی اب تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ پہلے تو کس طرح ہم IMF وغیرہ سے جان چھڑائیں, کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلیں تاکہ ہمارے لیے بھی اسپیس بڑھے. ہمارے پاس وقت ہے کہ ختم ہو گیا ہے. تو اس پہ جو ہے میرا جو تاثر ہے وہ یہی ہے, کیونکہ مودی روس کے وزٹ کے بعد پھر گئے آسٹریا, جس طرح آپ نے بتایا. تو یہ بھی جو ہے ایک انٹرسٹنگ وزٹ تھا, کیونکہ 1983 کے بعد انڈیا کو کوئی وزیر اعظم آسٹریا گیا تھا, تو کافی عرصے کے بعد یہ وزٹ ہوا. اور یہ بھی 75th میرے خیال میں ڈپلومیٹک ریلیشنز کی اینیورسری تھی, اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا. اور کافی اس میں ٹیکنالوجی پہ زور ہے, اور جوائنٹ وینچرز پہ زور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ زور ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا کی ضرورت بن چکی ہے. اور بھارت نے ہمیں ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں, انفراسٹرکچر تو وہ ڈیولپ کر رہا ہے اپنا, تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہم بھی چائنا کی طرح جو گلوبل سپلائی چین ہے اس کا امپورٹنٹ ایک رکن ہے, یا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے. کیونکہ امریکہ کے بڑے خدشات ہیں, کیونکہ امریکہ نے اگر آپ دیکھیے تو پچھلے 30-20 سالوں میں بہت سی انڈسٹریز جو ہے وہ شفٹ کی ہے. بالکل. اور چائنا ایک گلوبل ورلڈ کا مینوفیکچرنگ ہب تھا, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں تھی جو چائنا میں نہ بنتی ہو. تو اب جو ہے معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے. امریکہ کو شاید یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے, شاید یہ یقیناً یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بہت زیادہ ڈپینڈنس ہو گئی ہے چین کے اوپر. تو تھوڑا سا اور ممالک کی جانب بھی ہم شفٹ کرتے ہیں. تو کچھ شفٹ ہوا بھی ہے, مثال کے ویتنام وغیرہ جو ممالک ہیں وہاں سے بھی ہو رہا ہے. تائیوان کو بہت کچھ گیا ہے. سیمی کنڈکٹرز تائیوان از دا بگیسٹ مینوفیکچرنگ کنٹری تو نہیں, مطلب چائنا کا حصہ ہی ہے ہمارے خیال میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت چین کی جگہ لے سکتا ہے یا چین کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ ابھی اس میں بہت وقت ہے. ابھی بھی جو ملٹی نیشنلز ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو چین نے انفراسٹرکچر اپنا ڈیولپ کر لیا ہے, بھارت ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے, ابھی اس کو بہت وقت لگے گا. تو اب دیکھنا یہی ہے, کیونکہ مودی, یہ میں انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے مودی کا جو فیوچر ہے اس کے بارے میں بھی. لیکن ایک ان اینی کیس اس وقت بھارت میں آبویسلی ایک بھارت دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی قوت ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا پہ اگر ہم اپنی ڈپینڈنس کم کرتے ہیں اور گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, تو بھارت بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم وہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آئی فون ہے, یا ٹیسلا وغیرہ ہیں, اور بھی بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں جو یہ سوچ رہی ہیں کہ بھارت میں ہم جا کے انویسٹ کریں. حالانکہ پاکستان بھی یہ آفر کر سکتا تھا. سچی بات یہ ہے, اگر ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ سیاسی استحکام ہوتا, ہماری پالیسیز کچھ بہتر ہوتی اور ہم ان چیزوں کا شکار نہ ہوتے. کہ ابھی تک دیکھیے نا, ہم یہ فیصلے نہیں کر پا رہے جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے. تو آج ہم بھی اس مقام پہ کھڑے ہوتے. اگر ویتنام گلوبل سپلائی چین کا حصہ ہو سکتا ہے, تائیوان ہو سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن دے رکھی ہے. وی اسٹریڈل ساؤتھ ایشیا, ویسٹ ایشیا, سینٹرل ایشیا. ہمارے تو اپرچونٹیز بھارت سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ ایک بالکل. باسط صاحب, ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہونے جا رہا ہے یہ جو بائی لیٹرل کوپریشن ہے
کس کا؟ پیوٹن کی اور مودی کی؟ دیکھیے ہمارے لیے تو خدشات ہیں، کیونکہ ایک تو ان کا نیوکلیر پروگرام میں بھی کوآپریشن کی بات ہوئی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات بھی ہوئی ہے، اور آبویسلی روس نے بھارت کو S-400 ڈیفنس سسٹمز بھی دیے ہیں، بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز، تو ہمارے سیکیورٹی پہ تو اثر انداز ہوتے ہیں نا. ہماری جو فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے اس کو تو وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے اس پہ اثر تو ڈالتے ہیں نیگیٹو، لیکن الحمدللہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے تیاری مکمل کر رکھی ہے. اس پہ ہم آخری سیکنڈ میں بات کریں گے، کیونکہ جو کچھ دھمکی آمیز قسم کی چیزیں بھارت سے آ رہی ہیں وہ تو روایت بن چکی ہے. ہاں روایت ہی بن چکی ہے، تو اس کا تھوڑا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ. صحیح. سو یہ جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی مسٹر پیوٹن سے، آپ اس کو کتنا کامیاب تصور کرتے ہیں؟ کامیاب تو ہے، اچھی بات ہے، یہ ملاقاتیں تو ہونی چاہیے. اگر پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان نہیں آتے تو ٹھیک ہے، نہ آئے ان کی مرضی ہے، لیکن یہ ملاقاتیں اچھا ایک لحاظ سے مومنٹم میں تھوڑا انجیکٹ کرتی ہیں اس میں، اور ایک جان پیدا کرتے ہیں. اور وہ یہ میں نے کچھ اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ اب اس پہ کافی منسٹری آف پاور بڑے اس پہ کام کر رہی ہے، کس طرح روس سے انویسٹمنٹ لائی جائے آئی پی وغیرہ سیکٹر میں، اور کس طرح جو ہے دوسری جو اور بہت سے کاسا 1000 ہے اس کو کس طرح جان ڈالی جائے. لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جس میں ایک ہمیں مطلب پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ضرور کام یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا پاکستان رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے اس کو ہم باقاعدگی کے ساتھ وہ ملتا رہے. صحیح، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ہم اینول سمٹ کی تو توقع نہیں رکھتی بھارت اور پاکستان اور رشیا میں جس طرح بھارت اور رشیا کی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو میکانزمس ہیں ان کو ہم ایک لحاظ سے فنکشنل رکھیں. صحیح، فنکشنل کرنے کی بہت ضرورت ہے. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ اور بریک کے بعد آئیں گے دیگر موضوعات کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس.